بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول سے پوچھا، مکمل حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ای العمل افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قلت ای الرقاب افضل قال اغلا لها ثمنا وانفسها عند اهلها قلت فإن لم افعل قال تعين ضائعا او تصنع لأخرق قال فإن لم افعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك۔ کہ اللہ کے راستے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں پسندیدہ۔ پھر دریافت کیا اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کسی ناکارہ کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کا کام بنا۔ پھر دریافت کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ پھر اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے اور تم اپنی جان پر کرو گے۔ مختلف روایات میں یہ ایمان کے بعد کئی اعمال کو افضل ترین بتایا گیا ہے، جیسا کہ اس روایت میں جہاد فی سبیل اللہ اور اگلی روایات میں نماز کو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اس سب اسلام کے افضل ترین اعمال ہے۔ یہ اختلاف پوچھنے والے کی حالت اور زمانے کی حالات کے تحت ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب افضل ترین اعمال ہیں اور ان میں کوئی خاص ترتیب مراد نہیں، پہلے وہ اور پھر وہ۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں جو آگے آ رہی ہے پہلے جہاد ہے اور پھر ایمان کو ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ترتیب مراد نہیں، جمع مراد ہے، کیونکہ کوئی عمل بھی ایمان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نعمت پانے کے بعد جن اعمال میں زیادہ محنت اور فکر کرنی چاہیے وہ مراد ہے، ورنہ تو ان میں سے ہر عمل خود فرض ہے۔ جہاد کرنے والے کو نماز معاف نہیں اور نماز پڑھنے والے کو جہاد معاف نہیں، اور کوئی نمازی یا مجاہد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم سے مستثنا نہیں۔ ان تمام اعمال کی عظمت، محبت اور احترام دیا جائے اور ان کے فضائل کو ایک دوسرے کے مد مقابل بیان نہ کیا جائے۔ کہ اللہ کے رسول سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ای العمل افضل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال صلاۃ علی میقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله ولو استزدت لزادني۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر صحابی فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، اگر میں مزید پوچھتا تو اللہ کے رسول اور بتاتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے اور اسلام کو اپنا دین ماننے اور محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی یعنی مطمئن، مضبوط اور پکا ڈٹا رہا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت ابو سعید کو یہ کلمات بہت پسند آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمائے۔ پھر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور عمل بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت میں 100 درجے بلند فرمائے گا، اور ان میں سے ہر ایک 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، وہ عمل الجہاد فی سبیل اللہ ہے، الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی فکر نہیں، یعنی میرے نزدیک اسلام کے بعد افضل ترین عمل حاجیوں کی خدمت ہے۔ دوسرے شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف مسجد حرام کو آباد کروں اور اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی فکر نہیں، یعنی میرے نزدیک اسلام کے بعد افضل ترین عمل مسجد حرام کی خدمت ہے۔ تیسرے شخص نے کہا ان سب چیزوں سے افضل الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم، ان سب چیزوں سے افضل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ان کے پاس تھے، ان سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ کے منبر کے پاس آواز اونچی مت کرو، وہ جمعے کا دن تھا، فرمایا جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق دریافت کر لوں گا جس میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا، اور اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ اے امت مسلمہ کے مجاہدوں، حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر و خدمت کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ یہ جو ایمان نہیں لائے اور وہ کبھی ایمان والے مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے، خواہ کعبہ شریف کی جتنی مرضی خدمت کر لیں اور حاجیوں کا جتنا مرضی اکرام کر لیں، اور جو ایمان لائے اور ان میں بھی جہاد کرنے والے مومن ان مسلمان سے افضل ہیں جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر و خدمت میں مشغول ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ احب الاعمال الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کی سمجھ ظالموں لوگوں کو عطا نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے چند صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے کہا اگر ہم جان پاتے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو ہم اسی میں لگ جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں رسول اللہ نے پڑھ کر سنائی۔ اس سے روایت نقل کرنے والے ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے پڑھ کر سنائی۔ اس روایت نقل کرنے والے حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں حضرت ابو سلمہ نے پڑھ کر سنائی، اور اس سے روایت نقل کرنے والے حضرت محمد بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمیں امام اوزاعی نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، اور اس سے روایت نقل کرنے والے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں حضرت ابن کثیر نے پڑھ کر سنائی۔ سورت سب کی ابتدائی آیتیں چند آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یاد رکھو امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔ اے اللہ والے، اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو کہ تم کرتے نہیں جو تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بڑی
بڑی ناپسندیدہ بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بس جو ایسی عظمت اور شان والا، اس کی اطاعت ہر حکم میں ضروری ہے، اور ان کا احکامات میں سے ہر ایک حکم جہاد کا ہے جو اس صورت میں مذکور ہے۔ ہم مسلمانوں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل پوچھتے ہو، ایسا نہ ہو کہ جواب لینے کے بعد عمل نہ کرو۔ اپنے منہ مانگ کر قانون لینا اور پھر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا، احب الاعمال الی اللہ ہے۔ ذخیرہ حدیث میں حدیث مبارکہ کی ایک قسم مسلسل ہے کہ جس کا آسمان آپ کو بتا دوں کہ مختصر انداز میں، کہ جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول روایت نقل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی بیان کریں، اور پھر یہی سلسلہ سند کے آخر تک چلتا ہے۔ ہر استاد اپنے شاگرد کے سامنے حضور کی ان اداؤں کو سند کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان مسلسل روایات میں سب سے صحیح ترین روایت یہی روایت ہے جو ہم محدثین کے ہاں مسلسل بقرہ سورہ صف کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو لوگ نماز فجر پڑھی اور پھر لوگوں نے اپنی سواریوں پر سوار ہونے لگے۔ جب سورج نکلنے آیا تو لوگ رات بھر چلنے کی وجہ سے ننگے لگے، مطلب ان کو نیند آنے لگی، اونگنے لگے۔ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے، جبکہ لوگوں کی سواریوں نے انہیں راستوں کے کناروں پر منتشر کر دیا۔ ان کی اونٹنیاں چلتے چلتے گھاس میں چر رہی تھی۔ اسی دوران حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور ان کی اونٹنی کبھی چلتی اور تو کبھی رک جاتی۔ اچانک وہ بدک گئی۔ حضرت معاذ نے اسے لگام سے پکڑ کر کھینچا تو وہ تیزی سے بھاگ پڑی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بدک پڑی۔ نبی کریم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو لشکر میں حضرت معاذ کے علاوہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر پکارا، اے معاذ! انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ ذرا قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مزید قریب ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے سے مل گئی۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ لوگ ہم سے اتنے دور ہوں گے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، لوگ اونگ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سواریاں ان کو لے کر منتشر ہوگی اور ادھر ادھر چلتے ہوئے چل رہی ہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اونگ تو مجھے بھی آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت معاذ نے نبی اکرم کے چہرے مبارک پر اپنے لیے خوشی دیکھی اور خلوت کا یہ موقع دیکھ کر تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھ لوں تو جس نے مجھے بیمار اور کمزور اور غمزدہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بہت خوب، تم نے بہت بڑی چیز پوچھی ہے، تم نے بہت بڑی چیز پوچھی ہے، تم نے بہت بڑی چیز پوچھی ہے۔ ہاں، البتہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ یہ
یہ بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں نبی اکرم نے ان سے جو بات بھی فرمائی، ان کی طلب کو دیکھتے ہوئے اسے 3 مرتبہ دہرایا تاکہ انہیں وہ پختہ ہو جائے۔ پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہاں تک کہ اسی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ نبی اکرم نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، پھر ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس دین اسلام کی بنیاد، اسے قائم رکھنے والی چیز اور اس کو بانوں کی بلندیوں کے متعلق بتا دوں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور اس کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ نماز ادا اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور توحید اور رسالت کی گواہی دیں۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے کسی شرع حق کے، مثلا قصاص اور حدود وغیرہ، اور ان سب کا حساب کتاب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا۔ نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس میں چہرے کو تھکا کر اور قدموں کو غبار آلود کر کے جنت کے درجات حاصل کیے جا سکتے ہوں، اور امت مسلمہ کے مجاہدوں اور بندے کے ترازو کو باری کرنے والا کوئی عمل اس سواری کے برابر نہیں جو جہاد میں خرچ کی گئی ہو یا اس پر کسی مجاہد کو سوار کیا گیا ہو۔ اے امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، اللہ کے رسول کی بڑی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور حج مبرور۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک آواز سنی کہ جس میں کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے اس بات یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دی وہ شرک سے بری ہے۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الجہاد افضل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من عقر جوادہ واغرق دمہ، کہ اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے کہ جس کے گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا اپنا خون بہا دیا جائے، یعنی سواری بھی قربان ہو جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جہاد فی سبیل اللہ کی صف میں کھڑا ہونا اللہ کے ہاں 60 سال عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جہاد کا ذکر فرمایا اور فرض نماز کے علاوہ کوئی عمل جہاد سے افضل نہیں قرار دیا۔
امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے جہاد کے بارے میں بتلایا۔ اپنی بات کو مختصر کروں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن محمد، عمر اور عمار نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہوئے حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا ابو بکر کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ مومن کا افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مرتے دم تک جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے بلال، میں آپ کو اللہ اور اپنے حرمت و حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ یہی رک جائیں، کیونکہ میرے عمر بڑھ چکی ہے، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں اور انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال آپ کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر حضرت ابو بکر کے وصال کے وہاں جانے کے بعد تو حضرت بلال وہی درخواست لے کر حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے بھی حضرت بلال سے وہی کہا حضرت ابو بکر نے کہا تھا، مگر اس مرتبہ حضرت بلال نے انکار کر دیا اور حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے بلال، آپ کی جگہ کون لے گا اذان دینے کے لیے؟ تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اذان وہی دیں گے جو قبا میں اذان دیتے تھے، جو قبا پر اذان دینے پر معمول تھے۔ چنانچہ حضرت سعد کا نام لیا گیا۔ حضرت عمر نے اذان کی ذمہ داری حضرت سعد کو لگا دی۔ ایک سچے مسلمان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے معنی کی فضیلت مقام کو سمجھنے کے لیے یہ روایات بھی مبارک کافی اور ثنا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال کون ہے۔ حضرت سیدنا بلال، سبحان اللہ، کون سا مقام اور کون سی فضیلت ایسی ہے جو ان کی جولی میں نہیں۔ وہ سابقین اولین میں سے تھے۔ ان کا جسم مبارک اور اس پر لگے داغ ان کی عظمتوں کے گواہ تھے۔ وہاں وہ مہاجرین فی سبیل اللہ تھے، وہ بدری مہاجر تھے، وہ بیت رضوان والے تھے، وہ روئے زمین پر اسلام پھیلانے والے پہلے مؤذن تھے، وہ رسول اللہ کے خادم خاص تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مہمان خانے کے ناظم تھے، وہ رسول اللہ کے نالین مبارک کے تلے رہتے تھے۔ زندگی ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ جنت میں گونجتی تھی۔ زندگی ہی میں ان کے قدموں کی چاپ جو ان کے قدموں کی آواز جنت میں گونجتی تھی۔ وہ مزاج نبوت سے واقف تھے، راز تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل اور قربت صحبت میں رہ کر انہوں نے یہ سیکھا اور یہ سمجھا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہی سب سے افضل عمل ہے۔ جہاد جو دیگر بے شمار مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز بھی جہاد ہے، فلاں عمل بھی جہاد ہے، وہ ساری چیزیں تو حضرت بلال بھی سیدنا کر چکے تھے اور کر رہے تھے۔ مجاہد نفس میں ان کا ثانی ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر انہوں نے جہاد کا مفہوم یہی سمجھا۔ اس کا اصل مصداق میدان قتال ہے، چونکہ وہ اسی طرح دوڑتے تھے اور اپنی عمر مبارک کا آخری سارا محاذ اور سرحد پر گزری۔ مکہ مکرمہ کے تپتے ہوئے صحرا کی گرم ریت پر احد پکارنے والے فتح مکہ کے دن کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کی للکار لگانے والے بالآخر مکہ ملک شام کے ایک جہادی مورچے پر امت کو اذان جہاد سنائی۔ اپنے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی صحبت کے لیے دنیا سے بے پرواز ہو کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ حضرت جن کا نام لینے کے لیے ایک عظیم نام ہے، جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان آج حضرت بلال کا نام تو سنتے ہیں۔ کون بلال؟ آج آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَتُوفِّيَ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِدِمِشْقٍ كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ